پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ ماہ مبارک شعبان اپنی آخری ایام میں ہے اور ماہ مبارک رمضان ہماری طرف رخ کرتے ہوئے اپنا اقبال دکھا رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان قریب آ چکا ہے اور چند ہی دنوں میں ماہ شعبان کا اختتام ہو جائے گا اور اللہ کا عظیم مہینہ، اللہ کا مہمان مہینہ، اللہ کا مبارک مہینہ مومنین کے شامل حال ہو جائے گا۔ ماہ مبارک رمضان بہت ہی باعظمت مہینہ ہے اور جیسا کہ رسول اکرم نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ اے لوگو یا ایھا الناس قد اقبل الیکم، رمضان المبارک نے تمہاری طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ رمضان نے ہماری طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ اب حق یہ بنتا ہے کہ مومن بھی اپنا رخ رمضان کی طرف کر لے۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، مہمان مہینہ ہے، اور اللہ نے اس عظیم مہینے کو مومن کی عبادت کے لیے، مومن کے باتقوی رہنے کے لیے اور مومن کی بندگی کے لیے مومن کو عطا کیا ہے، اور ایسا برکتوں والا مہینہ ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی مہینہ نہیں ہے۔ فرمایا ہے افضل الشہور، یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اور بعض روایات میں بیان کیا گیا کہ ماہ مبارک رمضان تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ رمضان المبارک قریب آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے بھی ماہ مبارک رمضان کا ذکر کیا ہے اور احادیث کے اندر بھی ہے۔ رسول اکرم نے اپنے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان تمہاری طرف آ رہا ہے اور خالی ہاتھ نہیں آ رہا۔ ماہ مبارک رمضان ہماری طرف آ رہا ہے اور خالی ہاتھ نہیں آ رہا، اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، مغفرت اور توبہ اللہ کی جانب سے لا رہا ہے۔ اب مومن کو چاہیے کہ وہ اس سے استفادہ کرے۔ آپ دیکھیں مومن کا سب سے بڑا فریضہ، اور ہر انسان کا، صرف مومن کا نہیں، ہر انسان کا، ہر وہ انسان جس کو اللہ نے اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور بطور انسان اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا اس دنیا کا مقصد کیا ہے، اس میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ خود قرآن نے بیان کیا، اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس دنیا میں انسان کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ مقصد انسان کا اللہ کی عبادت ہے۔ اب ہم اپنے آپ سے خود سوال کریں کہ کیا اللہ کی عبادت ہم کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ جو چیزیں مقاصد میں شمار نہیں تھیں، جو چیزیں مقصد نہیں تھیں، وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن جو کام اچھے طریقے سے کرنا تھا وہ نہیں کر رہے۔ عبادت اللہ کی، انسان کا مقصود کائنات، مقصود انسان کی خلقت انسان کا جو وجہ تھی، جو مقصد تھا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا، خود اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ میں نے ملائکہ کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو۔ اب ہم دنیا کے اندر اپنے معمولات زندگی کو دیکھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ آج ہر بندے کا مقصد زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا اور رزق کا جمع کرنا ہے، مال و دولت کا جمع کرنا ہے۔ اپنی صحت کا خیال کرتا ہے، رزق کماتا ہے، اچھی چیز ہے، رزق کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کو اگر کوئی شخص اپنا مقصد بنا لے کہ میری زندگی کا مقصد ہی کھانا ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جی ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ کھائیں، کھانے کے لیے جی رہے ہیں۔ کھانے کے لیے نہیں جینا، بلکہ جینے کے لیے کھانا ہے۔ اللہ نے رزق کا بھی مقصد قرار دیا ہے نا۔ رزق کیوں ہے؟ تاکہ انسان کے اندر توانائی آئے، طاقت آئے، اور اس طاقت کے ذریعے وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ یہ دن رات مال و دولت کماتا ہے، جو مقصد خلقت نہیں تھا، جو مقصد خلقت نہیں تھا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جو مقصد خلقت تھا اس سے دور ہو گیا ہے۔ مقصد خلقت کیا تھا؟ کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ اب قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ نقطہ آیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ یہ قرآن مجید کا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو یہ نہ کہو کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈراؤ مت، سب سے پہلے اس کو یہ کہو کہ خدا شناس بنو، اللہ کو پہچانو کہ تمہارا رب کتنا عظیم ہے۔ جب پہچان لوگے خود بخود اس سے ڈرنا شروع کر دو گے۔ ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس سے مثلا انسان پریشان ہو جائے، گھبرا جائے، ڈر جائے۔ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی پرواہ رکھے، اللہ کو اپنے محضر میں رکھے
سوچے کہ مجھے کوئی رب دیکھ رہا ہے جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جس نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، جس نے مجھے خلق کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے اولاد دی ہے، جس نے مجھے رزق دیا ہے، جس نے مجھے مال و دولت دی ہے اور کائنات کی تمام نعمتیں دی ہیں، وہی میرا رب ہے اور میں نے اس کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے احکامات کو اپنے ذہن میں رکھنا، یہ ہے واتقوا اللہ، یعنی تقوی الہی کو اختیار کرنا۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک اہم نکتہ کہ آپ مثلا دیہات سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، کھیتی باڑی بھی آپ لوگ کرتے ہیں، زراعت کا ایک سال ہوتا ہے۔ زراعت کا سال شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں پر ہوتا ہے، یہ کسانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے مہینے میں کون سی فصل اگتی ہے، کون سے مہینے میں کون سی فصل اگتی ہے۔ کسان بصورت احسن اس کو جانتا ہے کہ زراعت کا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ مثلا اسلامی مہینہ ہے تو اسلامی مہینے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ماہ محرم سے اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اور شمسی جو مہینے ہیں یہ ہو گئے قمری مہینے، یعنی قمری مہینے کو آغاز محرم سے ہوتا ہے، اور شمسی مہینوں کا آغاز ہوتا ہے جنوری اور فروری سے۔ زراعت کا بھی ایک سال ہے، ایک مہینہ ہے جہاں سے زراعت کے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح جن کا تعلق تعلیم سے ہے وہ جانتے ہیں کہ بچوں کی تعلیمی سال بھی معین ہوتا ہے کہ یہاں سے ان کا تعلیمی سال شروع ہوگا اور یہاں جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی مارچ کا مہینہ شروع ہے، ابھی اکثر اسکولوں کے اندر امتحان چل رہے ہیں بچوں کے، یعنی سال بھر جو کچھ پڑھا تھا اب ان کا بچے امتحان دے رہے ہیں، اور امتحانوں کے بعد نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ امتحانات کے بعد نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو جائے گا، اور وہاں سے نئی تعلیم، نیا جوش، نیا ولولہ، اس کے ساتھ انسان اگلی کلاس میں جا کر بچہ جاتا ہے اور جا کر پھر تعلیم حاصل شروع کر دیتا ہے، یعنی یہ تعلیمی سال کا آغاز ہے۔ زراعت کا بھی سال ہے، اسلامی مہینوں کا بھی سال معین ہے، مہینہ معین ہے، اور اس کے علاوہ تعلیمی مہینہ بھی معین ہے کہ کہاں سے تعلیمی سال آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح عبادت کا سال بھی معین ہے۔ روایات میں ہے کہ مومن کے لیے عبادت کا سال رمضان سے آغاز ہوتا ہے۔ رمضان المبارک عبادت کے آغاز کا سال ہے، یہ عبادت کے آغاز کا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے انسان نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ اس ایک مہینے میں اللہ کے قریب ہو اور اتنی اپنی بیٹری چارج کر لے، اپنے اندر اتنی توانائی پیدا کر لے، اپنے نفس کو اتنا مضبوط کر لے کہ اب سارا سال اللہ کی بندگی میں لگا رہے، اللہ کی فرما برداری میں لگا رہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں مسجد آ جاتا ہے اور رمضان جیسے ہی ختم ہوا، شوال کا چاند نظر آیا، یہ بھی مسجد کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ نہیں ہے رمضان کا مقصد۔ رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے کہ انسان پورے رمضان کے مہینے میں عبادات کرے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے، تاکہ اسی پاکیزہ نفس کے ساتھ سارا سال گزار سکے۔ یہ رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں جو مقصد ہے۔ اس کے حوالے سے رمضان میں ایک اہم عبادت جو کرنی ہے، جو واجب ہے، وہ ہے روزے رکھنا۔ اکثر ہمارے مومنین کرام، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، اکثر مومنین روزہ نہیں رکھتے۔ کوئی بیمار نہیں ہوتے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، بس ان سے رکھا نہیں جاتا۔ بیمار کے لیے شریعت نے آسانی قرار دی ہے کہ بھئی یہ بیمار ہے، یہ دوائی استعمال کر رہا ہے، یہ بے شک روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ یا خواتین کے ایام مخصوصہ ہیں، ان کے اندر انہوں نے روزے نہیں رکھنے، اس کے بعد انہوں نے اس کی قضا کرنی ہے۔ تو ہمارے اس معاشرے کے اندر، پنجاب میں یا ہمارے اس کے پی کے اندر، اوورآل پاکستان کے اندر جو ہمارا معاشرہ ہے، مومنین کرام کو دیکھا گیا کہ بہت کم روزے رکھتے ہیں۔ یعنی آپ 100 میں سے کوئی 20 بندے تلاش کریں گے جو سارے روزے رکھ رہے ہیں، ورنہ کوئی ایک دو، پہلے 2-3 روزے رکھتے ہیں جب جوش ہوتا ہے، پھر ایسا ایسا جوش سارا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، روزے نہیں رکھتے۔ حالانکہ روزے واجب ہے نماز کی طرح، جیسے نماز انسان پر واجب ہے، روزہ بھی ویسے ہی واجب ہے۔ اور بعض بچے جو اس سال، مثلا 15 سال ان کی عمر پوری ہو گئی، اس سال ان پر روزے رکھنا واجب ہوگا۔ اور بچہ اگر ہے، بیٹا ہے، تو وہ 15 سال کی عمر میں اس پر واجب ہوتا ہے جب بالغ ہو جائے، اور بچی ہے تو وہ 9 سال کی عمر میں، کیونکہ بچی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، تو شریعت نے کہا کہ آپ نے 9 سال کی عمر میں روزے رکھنے ہیں۔ اب بعض والدین ایسے ہیں، توجہ فرمائیں، کہ وہ اپنے بچوں کو روکتے ہیں کہ بھئی آپ نے روزہ نہیں رکھنا، حالانکہ بچہ بالغ ہو گیا ہے، بچی بالغ ہو گئی ہے، اس کو روک رہے ہیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ کیوں؟ کہ آپ ابھی کمزور ہو، روزے رکھو گی بیمار ہو جاؤ گی، یا روزے رکھو گے بیمار ہو جاؤ گے، بیٹے کو کہیں گے۔ تو بعض اوقات والدین روک رہے ہوتے ہیں۔ تو ان والدین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو اللہ نے قانون بنایا ہے کہ نوجوان لڑکا 15 سال کی عمر میں روزے رکھے، اور نوجوان لڑکی، جوان لڑکی جب 9 سال کی ہو جائے روزے رکھے، تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ سے زیادہ سمجھدار نہ بنو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس نے تمہیں بیٹا عطا کیا ہے، اس بیٹے کی بھلائی تم سے بہتر اللہ جانتا ہے۔ جس نے تمہیں اولاد کے طور پر بیٹی عطا کی ہے، تم سے زیادہ اللہ اس کا خیر خواہ ہے۔
اللہ نے اس پر عبادات واجب کی ہیں۔ جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے اس پر عبادات واجب ہیں، نماز واجب، روزہ واجب، عبادات واجب، تمام چیزیں واجب ہو گئی، واجبات ہیں اس پر اگر بالغ ہو گئی ہے تو۔ اور بچہ اگر 15 سال کا مکمل ہو گیا اور بلوغت کی اس کے اندر علامات آ گئی ہیں تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اب نماز پڑھنا اس پر واجب ہے۔ اور آج کل چونکہ ماحول اس طرح کا ہے تو بعض بچے 13 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں۔ اگر بلوغت کی نشانیاں 12 سال، 13 سال، 14 سال یا 15 سال، ان سالوں میں سے جس سال بھی ظاہر ہو جائیں، نماز پڑھنا بھی واجب ہو گیا، روزہ رکھنا بھی واجب ہو گیا۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بچے بالغ ہونے سے 1-2 سال پہلے سے ہی ان کو روزے رکھوائیں تاکہ ان کی عادت بنے، جب واجب ہوں تو وہ ہچکچائیں نہیں، ڈرے نہیں، پریشان نہ ہوں، بلکہ ان کی عادت ہو کہ انہوں نے یہ عبادت انجام دینی ہے۔ پہلے سے ان کی عادت بنوائیں تاکہ جب ان پر واجب ہوں روزے تو وہ پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، امام رضا علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی اپنے ایک صحابی کے سامنے، اور اس حدیث میں بیان فرمایا کہ ماہ شعبان کے آخری ہفتے کے اندر یہ حدیث ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اب یہ ماہ شعبان چونکہ اختتام ہونے والا ہے اور رمضان قریب آ گیا ہے، کچھ کام امام نے بتایا کہ یہ آخری ہفتے میں یہ کام لازمی کرو، ماہ مبارک رمضان کا استقبال اس طریقے سے کرو۔ کیسے کرو؟ امام رضا علیہ السلام نے اپنی حدیث میں یہ بیان کر دیا کہ ماہ شعبان جب آخر میں آ جائے اور رمضان آنے والا ہو، چند دن رہ گئے ہوں، تو یہ کام لاحتمن کرو۔ کون کون سے کام ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام فرماتے ہیں ان عبد السلام بن صالح الحروی قال دخلت على ابی الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فی آخر جمعۃ من شعبان۔ امام رضا علیہ السلام نے یہ آخری شعبان کے آخری جمعے پر یہ ارشاد فرمایا حدیث، فقال علی یا ابا السلط، سلط ابا السلط جو ہے امام کی ایک صحابی کا نام ہے، اس کو امام نے فرمایا ان شعبان قد مضى اکثرہ وہذا آخر جمعۃ۔ امام رضا نے اپنے صحابی کو فرمایا کہ توجہ کرو کہ شعبان کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، شعبان کے اکثر مہینے، اکثر دن اس کے گزر چکے ہیں اور چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ ھذا آخر جمعۃ، اور یہ جمعہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اور اتفاقاً یہ جو جمعہ آج ہے یہ بھی شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان میں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام نے فرمایا یہ آخری جمعہ ہے، اب کیا کرو؟ فتدارک فیما باقی منہ تکثیرک، اب جبران کرو، جو ان شعبان کے ان دنوں میں تم نہیں کر پائے اب وہ کام کرو۔ حق بنتا تھا کہ پہلے یہ کام کرتے، اگر نہیں کر سکے ہو تو اب اس غلطی کا ازالہ کرو، اب اس غلطی کا ازالہ کرو۔ فیما مضامن ہوں وعلیک بالاقبال علی ما یعنیک وترک ما لا یعنیک، اب رمضان تمہاری طرف آ رہا ہے، تم نے چند یہ کام کرنے ہیں۔ پہلا کام فرمایا وَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِغْفَارِ۔ امام فرماتے ہیں شعبان کا آخر ہے، سب سے پہلا کام جو امام رضا نے فرمایا مومن کو کیا کرو؟ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں اور استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگو، اپنے گناہوں کی دعا مانگو، رزق میں برکت کے لیے دعا مانگو، رزق میں وسعت کے لیے دعا مانگو، دعا مانگو۔ امام نے فرمایا دعا مانگو، کوئی بھی دعا آپ کے دل میں ہے جو شرعی دعا ہے وہ آپ مانگو، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ والاستغفار، اللہ سے توبہ طلب کرو، استغفار کرو اس آخری دنوں میں، شعبان کے آخری دنوں میں۔ وہ فرمایا وتلاوت القرآن، اور کیا کرو؟ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، اپنی روٹین بناؤ کہ دن میں ہر مومن دیکھے، اپنا محاسبہ کرے کہ ہم دن میں 24 گھنٹوں میں قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ شاید بہت کم ہوں گے جو ایک رکوع دن میں صبح اٹھ کے پڑھتے ہوں گے نماز کے بعد، ورنہ ایک بڑی تعداد ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ سمجھتے ہیں میرا نماز معاف ہے۔ اپنی روٹین بنائیں، قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑیں۔ اہل بیت اس سے محبت کرتے ہیں جو انسان، جو مومن قرآن سے جڑا ہوا ہو، جو قرآن سے دور ہو اہل بیت بھی اس سے قریب نہیں آتے۔ قرآن کی تلاوت کریں۔ وَتُبْ إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكَ، فرمایا اگلا کام کیا کرو؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، معافی مانگو، جو پیچھے کر چکے ہو ان کی معافی مانگ لو، اللہ ان دنوں میں دعا قبول فرمائے گا۔ اگر امام رضا فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں یہ کام کرو، اس کا مطلب اس کا اثر موجود ہے، ورنہ امام رضا کی بات کوئی غلط ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم سب کو ایمان ہے یا نہیں ہے امام رضا کی اس حدیث پر؟ ہونا چاہیے۔ اگر امام رضا نے ان دنوں میں یہ کام کرنے کا کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کاموں میں اثر موجود ہے، اور کر کے دیکھیں، تجربہ کریں، اس کا آپ کو ضرور اس کا اثر نظر آئے گا۔ اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وَتُبْ إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكَ، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو، توبہ طلب کرو۔
لیک بلا شہر اللہ الیکا، اس لیے کہ رمضان تمہاری طرف آ رہا ہے، اس کی تیاری کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، نفسانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ وَأَنْتَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کے ساتھ خالص ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ خالص ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ خالص ہو جاؤ۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم ہر بندے کے ساتھ خلوص کرتے ہیں، وفاداری کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے۔ خلوص کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ وفادار ہو جاؤ۔ وہ جو نعمتیں دے رہے ہیں، ان نعمتوں کا حق کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے نافرمان نہ بنو، اللہ کے ساتھ خالص ہو جاؤ۔ وَلَا تَدْعَنَّ أَمَانَةٌ فِي أُنُقِكَ، اور جو تمہاری گردنوں پر لوگوں کی امانتیں موجود ہیں ان کو ادا کر دو۔ جو تمہاری گردنوں پر لوگوں کی امانتیں موجود ہیں، کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی کو کوئی چیز آپ کے پاس پڑی ہے، ادا کرو، اس کو دے دو۔ فرمایا إِلَّا أَدَّيْتَهَا، تم سے پوچھا جائے گا، مگر یہ کہ جو تم نے امانتیں ادا کر دی ہیں، جو حقوق تم نے ادا کر دی ہیں، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جو امانتیں تمہارے گلے پر ہیں وہ پوچھی جائیں گی تم سے۔ وَلَا فِي قَلْبِكَ حِقْدًا عَلَى الْمُؤْمِنِ، یہ بہت اہم بات کی امام نے فرمایا اس آخری دنوں میں ایک اہم کام کیا کرو، اپنے دل میں دوسرے مومن کے لیے جو تم نے بغض اور کینہ رکھا ہوا ہے اس کو ختم کرو۔ اپنے دلوں کے اندر جو دوسرے مومنین کے لیے تم نے کینہ رکھا ہوا ہے، بغض رکھی ہوئی ہے، نفرت اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے دوسرے مومنین کے لیے، اس نفرت کو دور کرو، اس کینے کو دور کرو۔ یہ عمل صرف اس ہفتے کا نہیں ہے، یہ عمل پوری زندگی کے لیے اپنائیں کہ اپنے دل میں دوسرے مومن کے لیے نفرت اور بغض نہیں رکھنا ہمیں۔ اگر شرط ہے کہ یہ مومن ہو اور آپ کے ساتھ جو اس کا لڑائی ہوئی ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے، ذاتی بنیاد پر ہوا ہے، ہاں وہ آپ کو دین سے روکتا ہے تو پھر اس کے قریب نہیں جانا، لیکن کوئی ذاتی مسئلہ تھا، ایسے ہی دل میں نفرت پیدا کر لی، تو امام فرماتے ہیں یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ فرمایا وَلَا ذَنْبًا أَنْتَ مُرْتَكِبَهُ إِلَّا قَأَلْتَ عَنْهُ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَى نِيَّتِكَ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے بہت ہے۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ بھی اس کا ساتھ دے گا۔ اور پھر امام نے ایک دعا امام نے ارشاد فرمائی، امام نے کہا ان آخری دنوں میں اس دعا کو مانگو، یہ دعا اپنا شعار بنا لو۔ کیا دعا ہے؟ امام نے فرمایا اللہم ان لم تکن قد غفرت لنا فیما مضی من شعبان، اے اللہ اگر تو نے شعبان کے ان دنوں میں اگر ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا، من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ، اور جو دن بچ گئے ہیں پروردگار ان میں ہمارے تو گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر پہلے دنوں میں معاف نہیں کر سکا، ان دنوں میں ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ من ھذا الشہر، فرمایا فإن اللہ تبارک و تعالی یعتق فی ھذا الشہر رقابا من النار لحرمت شہر رمضان، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی حرمت کی خاطر مومنین کی گردنیں جو جہنم میں جانے والی تھیں اللہ ان کو نجات دے گا۔ وہ گردنیں جو جہنم میں جانے والی تھیں، یعنی وہ مومن جو اپنے گناہوں کی وجہ سے، وہ بندہ خدا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم جانے والا تھا، اللہ اس رمضان کی برکت سے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے گا اور اللہ اس کا مقام جنت قرار دے گا۔ پروردگار عالم ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔